غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر لاؤ، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنی خود سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری اس توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔